بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. محترم حاضرین مجلس اور نوجوانان اسلام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ یہاں پر دین کے حوالے سے اس دینی محفل کے اندر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو اور سننے کو اللہ تعالی ہماری زندگی میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین مجلس، آج جس موضوع کے تحت ہم اور آپ یہاں پر کچھ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ موضوع ہے توکل علی اللہ، ایک اہم عبادت یا ایک عظیم عبادت۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ کافی ہے آپ کے لیے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ میرے بھائیو، ہم ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد، کلمہ توحید وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو انسان کو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں جو انسان کو خوف زدہ کرنے والی ہوتی ہے، پریشان کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم کو اور آپ کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ کیا؟ کلمہ توحید۔ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کا جو ہم اقرار کرتے ہیں ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ طاقت اور وہ قوت رکھی ہے کہ ایک بندہ مومن جس قدر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس قدر وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، تو یقین مانے کہ آپ دنیا کے اندر ہر حال میں، ہر صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور ہر معاملے میں اللہ کو اپنا ناصر اور مددگار وہ سمجھتا ہے، اور ہر حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کا وہ انتظار کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی معاملے کے اندر بحیثیت انسان
وہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ اگر زندگی کے اندر کوئی آزمائش، کوئی پریشانی چاہے کسی بھی شکل میں آ جائے، چاہے بیماری کی شکل میں، تجارت میں نقصان کی شکل میں، یا انسان کے عزیز و اقارب کی جدائی کی شکل میں، الغرض کسی بھی طرح سے اس کی زندگی میں آزمائش کا مرحلہ آ جائے تو وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وہ توکل اور اللہ رب العالمین کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم بات اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات آپ کے لیے ہر معاملے کے اندر کافی ہونا چاہیے۔ اب اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں ایک دو آیتوں نہیں بلکہ سینکڑوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کو، یعنی اس توکل کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن سے مطلوب، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کے اندر، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف و خشیت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اہل ایمان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس عبادت کو وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جو توحید پرست ہیں، اس عبادت کو وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جو موحد ہیں، اور یقین مانے کہ جو لوگ اپنی زندگی کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کے اس معاملے میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں یا اپنی زندگی کے اندر شرک کے اندر ملوث ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا ایمان بالکل مائنس ہوتا ہے اور نیچے کے درجے میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ کبھی ان کی امیدیں کبھی کیا ہوتی ہے؟ کسی ولی پر ہوتا ہے، کبھی ان کی امیدیں کسی قبر والے پر ہوتا ہے، کبھی اس کی امیدیں کسی تاغے پر ہوتا ہے، کبھی اس کی امیدیں کسی دھاگے پر ہوتا ہے، کبھی اس کی امیدیں مختلف قسم کی بیہودہ چیزوں پر ہوتا ہے۔ لیکن ایک موحد جو ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو اقرار کرتا ہے کلمہ توحید کا، وہ بندہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اس معاملے یا کبھی بھی اس عبادت کے اندر کسی اور چیز کی طرف وہ پلٹ کر کے نہیں دیکھتا۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کے اندر سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ایمان کے معاملے میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ایمان پر بالکل آخری تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین بڑا اچھا ہے، اللہ نے میری مدد کر دی، اور جیسی ان کو کچھ نقصان پہنچ جاتا ہے زندگی کے اندر تو پریشان ہو کر کے، بے قرار ہو کر کے اسلام کا جو حد ہے اس کو پار کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل کنارے پر کھڑے کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بالکل کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر انہیں کچھ فائدہ ملا تو کہتے ہیں بہت اچھا ہے، اور اگر تھوڑا بھی ان کی زندگی میں کمی بیشی ہو گئی، کچھ نقصان ہو گیا، کچھ پریشانی آ گئی تو حیران اور پریشان ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف وہ شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ان کی زبان جب دیکھو اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کیا کوئی ملا نہیں؟ کیا میں ہی ملا آزمائش کے لیے؟ کیا کسی کا گھرانہ ملا نہیں؟ میرا ہی گھرانہ ملا؟ زندگی میں بار بار مجھے ہی ٹینشن؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علاوہ کسی اور کو نہیں آزماتا؟ والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اس طرح کے کلمات انسان جو ہے اپنی زبانوں سے کہنے لگتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر آپ اور ہم کتاب و سنت کو اگر مضبوطی کے ساتھ اگر ہم تھام لیتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ اگر ہم پکڑتے ہیں تو یہ سارے کے سارے پرابلمز ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔
آپ کے سامنے میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور اللہ رب العالمین کے کلام سے۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکے کی زندگی کو آپ دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکے کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ظلم کیا گیا، آپ کے خلاف قتل کے منصوبے کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا کیا کام مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام نے نہیں کیا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے خلاف آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہزار قسم کی یہ کوشش کر لیں، پلاننگ کر لیں، یاد رکھیں کہ آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے، اس اللہ پر آپ توکل کیجئے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، جو ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ مکے کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی۔ آپ مکے کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو اور ہم کو کتنی بڑی نصیحت اس کے اندر دی گئی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، مکے کی 13 سالہ زندگی، ان ساری ہسٹری اور تاریخ کو ہم نہیں جانتے ہیں، اس وجہ سے آج ہم معمولی چیزوں پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آگے آپ بڑھیں، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات پر آپ کا کیسا توکل تھا، کیسا بھروسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہ چیز آج اہل ایمان سے بھی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے تو ہجرت کے بعد مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے آپ کے قتل کے اوپر، آپ کے سر لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے 100 اونٹ کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، دشمن آپ کے غار کے اوپر تک پہنچ گئے، ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیا یقین تھا، کیا یقین تھا، اور کس یقین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اور اللہ جس کے ساتھ ہو دنیا اس کا بال نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محفوظ رہے، اور دشمن وہاں سے پہنچ کر کے وہاں سے ناکام واپس آئے۔ آپ مزید قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، جس نبی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا۔ آپ دیکھو کہ قوم بنو اسرائیل کو، اللہ اکبر، جس کے اوپر ایک ظالم حکمران مسلط تھا، جو خدائی دعویٰ کرنے والا، ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کرنے والا، جو ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو یعنی غلام اور لونڈی بنایا ہوا تھا، ایسی قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان بنی اسرائیل کو اس ظالم کے چنگل سے نکال کر کے آپ کو ان کو لے کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر کے نکلتے ہیں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ فرعون اور اس کی لشکر کو اس بات کا جب علم ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کے در پہ ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں جہاں سامنے دریا، پیچھے دشمن، وہاں پر بنو اسرائیل کیا کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم اب مارے جائیں گے، اب دشمن کے ہاتھ بری طرح سے کچلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، انا لمدرکون، اے موسیٰ اب ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن ایک نبی، اللہ اکبر، اللہ کی ذات پر کتنا یقین ان کا ہوتا ہے اور کتنا توکل ہوتا ہے، کہ توکل ایک ایسی عبادت ہے جہاں پر سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جہاں پر کوئی امیدیں نہیں ہوتی ہیں، جہاں پر آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ دیکھیے ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف پیچھے سمجھیے فرعون کا لشکر ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیسے راستہ پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ کہا کلا، قال کلا، ہرگز نہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ جس یقین کے ساتھ انہوں نے کہا انا لمدرکون، اسی یقین کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان ربی سیہدین،
ان ربی معیا کہ ہرگز نہیں، یقیناً میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ اور آپ نے دیکھا قرآن مجید نے اس واقعے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اللہ اکبر، کہ دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمندر میں ڈبویا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو پوری حفاظت کے ساتھ اللہ نے پہنچایا۔ یہ کون سی عبادت اور کون سی طاقت تھی؟ یہ طاقت توکل علی اللہ کی طاقت تھی، یہ اللہ پر ایمان کی طاقت تھی۔ یہی چیز اللہ رب العالمین کو انسانی زندگی کے اندر مومنوں کو اللہ رب العالمین سے مطلوب ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ جو ہے اپنی زندگی کے اندر توکل کے معاملے کو لے کر کے، جس کا تعلق رزق سے، روزی سے بھی بڑا گہرا ہے، ہم اور آپ دنیا کے اسباب کو ضرور اپنائیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر جو اسباب اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، ان اسباب کو، ان حلال اور جائز اسباب کو آپ اپنائیے، پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر آپ توکل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی اور چینجز اللہ رب العالمین لائے گا۔ لیکن ایک انسان ہے جو توکل کا غلط معنی اور مطلب سمجھتا ہے کہ بغیر کوشش اور بغیر محنت کے انسان سمجھتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر چیز میرا ہو جائے گا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے ہجرت کی، کتنا پلاننگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات، جتنے بھی جنگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں، سارے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پلاننگ کیا، کتنی کوششیں کی، اور ظاہری اسباب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنایا۔ ویسے ہی ہم بھی آج اپنی زندگی کے اندر جو اللہ نے حلال طریقہ بتایا ہے، ان طریقوں کو ہم اپنائیں رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر ہم اللہ کی ذات پر ہم کوشش کریں، جیسے کہ ان تمام چیزوں کے اندر نمازوں کی پابندی بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ جو فیملی، جو گھرانے نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ اور اس سے متعلق ایک بڑی پیاری حدیث جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ کما یتوکل الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم حدیث ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، ویسا بھروسہ جیسے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک پرندہ، اللہ اکبر، ایک پرندہ، ایک برڈ، آپ دیکھتے ہو کہ صبح سویرے وہ اپنے گھونسلوں سے، اپنے مقام سے اللہ کی زمین میں خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی زمین میں اڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو شام کو لوٹتے ہوئے تم دیکھو کہ وہ اپنا پیٹ بھی بھرتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی لے کر کے واپس بھی پہنچتا ہے۔ اللہ نے اس کو کیا سمجھ دیا ہے کہ اللہ کی زمین میں کیسے کوشش کرنا ہے، کیسے محنت کرنا۔ کیا ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ اللہ کی زمین میں یہ کوشش اور محنت کرنے کے بارے میں انسان نہیں سمجھتا یہ بات؟ لہذا ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنی زندگی جہاں کہیں بھی ہمارے لیے ایسی دشواریاں پیدا ہو، جو ہمارے لیے یہ تصور یا یہ سوچ ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو کہ اب ہمارے لیے یہاں سے نکلنا کوئی راستہ یا کوئی ایسا تصور نہیں ہے، وہاں پہ اللہ پہ توکل اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یہ چیز ہمارے لیے راہیں ہموار کرے گا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو تھپڑ لگایا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کی قوم کے ایک شخص کو ایک تھپڑ لگایا، وہ شخص مر گیا۔ سمجھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، اور جب آپ مدین پہنچے، جہاں مدین کے اندر آپ کو کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، ایک نیا مقام، نیا جگہ، نئے لوگ، اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی تھی، وہ دعا کیا تھی؟ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگارا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کو یاد کریں آپ، قرآن مجید کی یہ دعا ہے، قرآن مجید کی یہ آیت کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگارا مجھے جو کوشش کرنا تھا تھوڑی بہت میں نے کی پروردگارا، اب تیری طرف سے جو بھی خیر نازل ہو، تیری طرف سے جو بھی بھلائی نازل ہو پروردگارا،
پروردگارہ میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا ضرورت مند ہوں پروردگارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کیسے اسباب پیدا کیے، اسباب کیسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رہنے کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا، اور 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر رہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ جو ہے زندگی کے اندر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں کبھی کبھار ہوتا ایسا ہے کہ شیطان ہم کو بہت ساری چیزوں سے ڈراتا اور خوف زدہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا ہے، ایمان کے اندر ہماری کمی اور کمزوری ہوتی ہے، لہذا اپنے ایمان کا ہم کو اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار ہم اپنی زندگی میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شیطان کے حملے ہوتے ہیں ہمارے اوپر، لہذا جو لوگ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے توحید پرست لوگ ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطانوں کا بھی زور نہیں چلتا، شیطان بھی ان کے اوپر اپنی طاقت اور قوت آزمائی نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ ان لوگوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لہذا ہماری زندگی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کبھی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، یا سمجھیے کہ کبھی تجارت میں نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں، یا آپسی گھر کے اندر کسی ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں، یا کسی جگہ اور کسی گھر میں رہنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ چیز منحوس ہے، یا یہ چیز سمجھیے ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ نہیں ہے، یا یہ چیز ہم کو آگے ترقی نہیں کرنے دے رہی ہے، یا اس وجہ سے ہماری زندگی کے اندر بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، یعنی مختلف قسم کی چیزوں کے اندر انسان سمجھے ملوث ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو اس بات کو، ہماری اور آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس کے کچھ ریزن ہوتا ہے۔ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی ہمارے ایمان کے اندر کمی اور کمزوری، یہ چیز کہ ہمارے ایمان کے اندر کمی اور کمزوری کہ ہم مختلف قسم کی دنیاوی چیزوں کو ہی ہر چیز سمجھنے لگتے ہیں، لہذا ان چیزوں میں ہمیں اپنے آپ کا جائزہ اور محاسبہ لینا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری بدعمالیاں، ہمارا نماز کا سسٹم صحیح نہیں ہوتا، دینی معاملات کے اندر ہم صحیح نہیں ہوتے ہیں، سنت سے ہماری دوری ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بدعت و خرافات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر کبھی کبھی اس بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں کیا ہے، مختلف قسم کی پریشانی ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر بیان فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسانی زندگی میں چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، یعنی کسی قوم کے اوپر کبھی کوئی عذاب اللہ رب العالمین کا آئے، یا انسانی زندگی میں انفرادی طور پر کسی شخص کے اوپر اللہ رب العالمین کا، یا کسی گھر کے اوپر اللہ رب العالمین کا کوئی عذاب آئے، یاد رکھو کہ یہ تمہارے کیے کرتوت کا انجام، تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے یہ دن تمہیں دیکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا عبادی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو حرام کر لیا میرے اوپر، لہذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیو، کتنی عظیم بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہذا ہم اپنی زندگی کے اندر ہم ان تمام باتوں کا میرے بھائیو ہم محاسبہ کریں، اور اس معاملے کے اندر ہم سنجیدہ ہو، اور اسی طرح سے ہماری زندگی کے اندر جیسے کہ آپ کے سامنے کہا گیا کہ ہم پہلے اسباب کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اندھ بھکت بنی ہوئی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے ان کا، یقین نہیں ہے ان کا۔ دنیا کے جو لوگ ہیں گمراہ کن یا گمراہ قسم کے لوگ، انہیں جو چیز ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں ان چیزوں کے وہ شکار ہو جاتے ہیں، یا ان چیزوں کے اوپر وہ توکل اور بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے یہ بات ہم کو اور آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے، احادیث صحیحہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک اس پیغام کو اور میسیج کو اللہ رب العالمین نے بار بار ان چیزوں کو ہمارے درمیان ریپیٹ کرایا ہے۔ لہذا آخری بات آپ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی، اللہ اکبر،
حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی جہاں صبر سے بھرا ہوا ہے، وہیں پر اللہ کی ذات پر ان کا اٹوٹ بھروسہ تھا، توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ ایک نہ ایک دن اللہ مجھے ضرور شفا یاب بنے گا، اللہ رب العالمین مجھے ضرور شفا یابی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انہیں یقین تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے لغزش ہو گئی، لیکن جس پروردگار سے میں مدد کی فریاد کر رہا ہوں وہ پروردگار مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، جہاں پوری قوم کے لوگ مل کر کے انہیں آگ کے اندر، ایسی آگ تاریخ میں کبھی نہیں جلائی گئی، لیکن انہیں یقین تھا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اس کائنات کے جو رحمت للعالمین ہیں، نبی رحمت، اللہ اکبر، اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ، جنگ بدر، جہاں پر دشمنوں کے ہزاروں کی تعداد میں، کیا ہے تعداد میں ان کی لشکر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے جو امید لگائی، انہیں اللہ کی ذات پر توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر جماعت ضرور ہم ہے، لیکن اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم زندگی کے اندر ہم کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے اکیلا نہ سمجھے، جس کا کوئی نہیں، اس کا خدا ہوتا ہے، اس کا اللہ ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بارہا اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ ہمارے ایمان میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، ہمارے ایمان میں تو کوئی دکھاوا، شرک اور بدعات و خرافات، یہ ساری چیزیں تو ہمارے منہج اور ہمارے عقیدے کے اندر تو شامل نہیں ہو رہا۔ ان چیزوں کو اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے آپ میں ہم ان چیزوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، ان چیزوں کی ہم اصلاح کرتے ہیں تو یقین مانے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف اور اللہ پر توکل، یہ ساری چیز ہم کو کبھی بھی کیا ہے کامیاب بنائے گی۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیو، ہم اس دنیا کے اندر بس ایک مختصر سی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ کب ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، کس وقت ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے معلوم نہیں۔ ہمارے جسم پر کوئی غلط چیز ہے، یا ہمارے گلے میں کوئی غلط چیز ہے، یا ہمارے پیر میں کوئی غلط چیز ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کے ان چیزوں پہ ہم نے بھروسہ یا حفاظت کا ذریعہ ہم نے بنا لیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اپنے جسم پہ اپنی حفاظت کے لیے کالے دھاگے باندھتے ہیں، گھروں کے سامنے کالے رسیوں میں ناریل لٹکا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں، ایسی متفید کیا ہے کہ ان حالتوں میں اگر ہماری موت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مشرک ہم لکھے جائیں گے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لہذا یہ بات کہنے کا مقصد میرا اصلاح ہے۔ میرا مقصد کیا ہے کہ اصلاح ہم ان چیزوں سے کریں، ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی درستگی ہر وقت کریں، کیونکہ زندگی کی آخری سانس کب چل جائے، زندگی میں کہاں کس وقت کس کا ساتھ چھوٹ جائے، میرے بھائیو ہم کو اور آپ کو کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے یہ بات ہماری زندگی کے اندر۔ تو لہذا ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا لیں۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی، آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی۔ اور اگر کوئی زندگی میں آزمائش اور امتحان کے طور پر، چاہے اس کی شکل جو بھی ہو، اس معاملے میں اگر ہم صبر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے مومن کا۔ ان اصابته السراء، اگر مومن کو زندگی میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اور اس تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے اجر ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اور مومن کی زندگی میں اگر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، اس پہ وہ شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تکلیف میں بھی، خوشی میں بھی، دونوں حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے ایک انعام ہی انعام رکھا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ مومن کو ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے، مومن کو اگر ایک چونٹی بھی اگر کاٹتا اور اس پر اگر تکلیف ہوتی ہے اور اس پر اگر صبر کرتا ہے، اس پہ بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بندہ مومن کا جو معاملہ ہے، ایسا معاملہ دنیا کے اندر کسی اور انسان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم ہر حال میں کامیاب ہیں، تو لہذا ہم اس زندگی کو جو ہے ایماندار زندگی بنانے کی ہم کوشش کریں، مضبوط ایمان والا ہم بننے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کے اندر ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے، اللہ کی عبادت کے جو بھی ذرائع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے جو بھی صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائے ہیں، ان سارے ذرائع کو یا ان سارے طریقوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ مختصر سی بات تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو زندگی کے اندر صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا انسان بنا، اور ہر طرح کی ضلالت و گمراہیوں سے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔
میرے بھائیوں انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کے سامنے اور بھی کلاسز ہوتے رہیں گے، اور آپ سے گزارش ہے اور آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں کے جو البلاغ یوتھ نوجوان جو کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی اور کامیابی سے ہمکنار کرے، اور لوگوں کو ہدایت اور کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ذریعہ بنائے یہاں سے لوگوں کے لیے، اور اسی طرح سے یہاں پر جو مدرسہ چل رہا ہے اس کے لیے بھی خصوصی دعا کریں اور کوشش کریں آپ کے ذریعے سے کوئی بھی بچہ یہاں پر داخلہ لے پڑھے۔ اس کے تعلق سے مدرسۃ النور جو اسی کے انڈر میں ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں جہاں تک ہو سکے ہر انسان تعاون اور کوشش کرنے کی کوشش کرے، تاکہ کسی کے ذریعے سے اگر کوئی حق کی طرف آ جاتا ہے تو یہ چیز آپ کے لیے سب کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔